السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچوں میں اعتماد لانے کا یا کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور ان میں یہ ڈیولپ کیوں نہیں ہوتا، بچوں میں اعتماد کیوں نہیں آتا۔ آج کا بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اس میں بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر بھی اعتماد انہی وجوہات کی بنا پر آ گیا، چاہے آپ بچے نہ بھی ہوئے، تو یہ باتیں ایسی ہی ہیں کہ آپ کے اندر بھی اعتماد دلائیں گی۔ اگر آپ بچے نہیں ہیں، اگر آپ بڑے ہیں، تو آپ کو بھی اعتماد ملے گا، اور ان فیوچر آپ اپنے بچوں کے اندر بھی اس کانفیڈنس کو، اس اعتماد کو جو ہے نا کنورٹ کرنے میں آپ سکسیزفل ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں میں اعتماد کیسے آتا ہے۔ اس کی پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو گھر میں عزت دیں۔ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں، کہ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ بچوں کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے۔ تو لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں، اچھا بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کو عزت دیں گے تو وہ آپ کو واپس عزت دیں گے۔ تو عزت ملنے سے بچے کے اندر کانفیڈنس آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے کہ بڑے بڑے سپہ سالار پیدا ہوئے۔ تو وہ بڑے بڑے سپہ سالار کیوں بنے؟ اتنی بڑی لیڈرشپ کیسے کریٹ ہوگی کہ ان کو اپنے گھروں میں اعتماد ملتا تھا۔ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ ان کو اعتماد دیتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ امہات المومنین میں بھی دیکھ لیں، اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امامہ شریف اتار کے پہلے بچھاتے تھے اور بیٹی کو وہاں بٹھاتے تھے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج کل کون سے پیرنٹس ہیں ایسے جو اپنے بچوں کی اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہوں؟ تو ہم لوگ چونکہ اپنے بچوں کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے، عزت ہی نہیں کرتے، تو بچوں کے اندر ایک یہ چیز آتی ہے کہ اچھا میں نے سب کی عزت کرنی ہے، میری کسی نے نہیں کرنی۔ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ناٹ امپورٹنٹ، ایوری ون از امپورٹنٹ اوور ہیئر۔ تو وہ سب کی رسپیکٹ کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اپنی رسپیکٹ کو بھول جاتا ہے۔ تو جب وہ اس چیز مظلومیت کے اندر آتا ہے نا، تو اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور جب احساس کمتری آتا ہے تو پھر کبھی بھی بندہ سر اٹھا کے سینہ چوڑا کر کے بات نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے جو بھی ایسے خاندانی جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے بچے بچپن سے ہی ایسے بڑے زبردست بات چیت کرنے کے قابل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان بچوں کو گھر سے ہی ایسی تربیت ملی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے۔ ان کو گالم گلوچ نہیں کریں، ان کو ماریں نہیں، ان کی رسپیکٹ کریں۔ اپنے جو چھوٹے بچے ہیں نا، ان کے ساتھ تو آپ ایسے نہیں جیسے آپ ان کے غلام ہیں۔ جب پیرنٹس ان کے ساتھ اس ٹائم پہ غلام بنیں گے نا، تو ایک ٹائم آئے گا جب بچے 20 سال سے اوپر کے ہو جائیں گے نا، تو بچے ان کے غلام بن کے رہیں گے۔ تو یہ ایک سائیکل چلتا ہے۔ اس کے بعد آتی دوسری بات یہ کہ آپ بچوں کی کبھی بھی حوصلہ شکنی نہیں کریں، کسی کے سامنے انسلٹ نہیں کریں، گھر میں سب کے سامنے ان کی کلاس نہیں لگائیں، ان کی کوئی خامی لے کے ان کو سب کے سامنے رگڑیں نہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ بچہ ایسے کرتا ہے۔ اچھا، ہمارا اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے، ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو چونکہ ایسے ذلیل کریں گے نا تو یہ صحیح ہو جائے گا، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ اور باغی ہو جاتا ہے، اور اس کا جو کانفیڈنس لیول ہوتا ہے نا، ہم اس کی اور درجیاں بکھیر دیتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو پاتا، کبھی بھی نہیں وہ سب کے سامنے بول پاتا۔ تو آپ نے بچے کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ آپ صرف بچہ ہو اور آپ بات کر رہے ہو، یہ اصلاح کا طریقہ ہے۔ اصلاح کبھی بھی مجمع میں نہیں ہوتی۔ آپ کا اور بچے کا مسئلہ ہے کہ آپ نے اس کی کوئی غلطی پکڑی ہے، آپ نے اس کو ٹھیک کروانا ہے، آپ کیوں اس کا تماشا لگا رہے ہیں سبھی رشتہ داروں کے سامنے؟ نمبر 2، آپ کسی کی طرف مہمان گئے ہوں یا کوئی آپ کی طرف مہمان آیا ہو، گھر میں کوئی آیا ہو، بچے کو کبھی بھی مہمانوں کے سامنے ڈانٹے نہیں، ذلیل نہیں کریں۔ تو ہم لوگ بچوں کی عزت ہی نہیں کرتے، ہم نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے پیدا کیا تھا، تو ہم ان کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں، ہر وقت ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ہاتھ پاؤں دھو کے۔ اور اپنے جو بچپن میں ہمارے ساتھ بھی اتنے ظلم نہیں ہوئے جتنے ہم نے ان کے ساتھ کر لیے ہیں، اپنے بدلے بھی لینے ہیں تو آگے والے بدلے بھی لیتے ہیں۔ تو یار یہ ایک غلط طریقہ ہے، آپ اس سے اوائڈ کریں۔ بچے کا کانفیڈنس جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے جب آپ اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنے گھر پہ ٹائم دیں۔ ماں باپ کا دونوں کا کام یہ ہے کہ پیرنٹس کا دونوں کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ ٹائم دینے کا مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھیلیں، ان سے باتیں کریں، ان کے ساتھ آئی کانٹیکٹ کریں، ان کو ساتھ کس کریں اور ان کو ہگ کریں۔ جب آپ بچے کے ساتھ گلے ملتے ہیں نا، تو سمجھیں کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اتنا اس کا خون بڑھ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ ان کو انکریج کریں۔ اچھا میرے بچے نے یہ کھا لیا، کیا بات ہے، میرے بچے نے یہ بنا لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، اس کے اوپر اس کو انکریج کریں، اتنی خوشی کا اظہار کریں
کہ اس کا سینہ چوڑا ہو جائے اور اس کو لگے کہ میں نے تو کمال ہی کر دی ہے. جب اس کے اندر یہ فیلنگ آئے گی نا، اور اس کے ساتھ ایسے پاورفل سنٹینسز بولیں کہ بچے کو واقعی اس سے طاقت ملے. کہ اگر فرض کریں اگر بچے نے کوئی بلاکس جوڑ کے کوئی چیز بنائی ہے، وہ کہتا ہے بابا یا ڈیڈی پاپا یہ دیکھیں میں نے کیا بنایا، تو آپ کہتے ہیں اچھا. تو یار یہ کون سی انکریجمنٹ ہے؟ ایک پیرنٹ یہ کہتا ہے ویری گڈ بیٹا یہ، اور ایک پیرنٹ ہوتا ہے او واو میرے بچے نے اتنا اچھا بنایا، ادھر آؤ پاری کروں. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ 3 قسم کے باپ ہوتے ہیں. ایک تو وہ باپ ہوتا ہے جو دیکھتا ہی نہیں ہے، خیر یہ ان کی بات ہے جو تھوڑی بہت توجہ دیتے ہیں بچوں کے اوپر. تو یار اپنی توجہ جو ہے نا وہ بچوں کی طرف کرو. گھر میں جتنا ٹائم رہتے ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ کو 20 منٹ دیا جاتے ہیں، چاہے گھنٹہ دیا جاتا ہے، چاہے 2 گھنٹے، کوالٹی ٹائم دیں. بچوں کو لگے کہ بابا ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمارے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں گی. یہ بہت چھوٹے بچوں کی بات ہے. اگر ہم تھوڑے سے بڑے بچوں کے اندر آ جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب بچے تھوڑے سے بولنے قابل ہو جاتے ہیں، جب تھوڑے سے اسکول گوئنگ ہو جاتے ہیں، تو ان میں اعتماد پیدا کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کو آپ پہلے تو بچے کو کوئی تلاوت یاد کروائیں، کوئی صورتیں یاد کروائیں گے، تو آپ اس کو پہلے انکریج کریں کہ میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے ماشاءاللہ سے یہ یاد کر لی ہے. اب تایا جان آئیں گے نا ان کو سنائیں گے، اب چاچو آئیں گے ان کو سنائیں گے، یا ماموں آئیں گے، خالو آئیں گے، وہ فلاں انکل آئیں گے، فلاں آنٹی آئیں گی، ان کو ہم سنائیں گے. بچے کو پہلے سے پریپیئر کرو کہ تم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے اور یہ تمہارا ایسٹ ہے. یہ جب ہم اس کو تب ڈسپلے کریں گے جب کوئی مہمان آئے گا. لو جی اب مہمان آئے، اب ان کے سامنے اس کو ڈسپلے کیا، مہمان کو کہہ دیا، اشارہ کر دیا کہ اس کو 10 روپے دو، 20 روپے دو. اس کو انکریج کرو، اپنی جیب سے ہی پیسے نکال کے دو. اور بچے کو کہو کہ کیا بات ہے بیٹا، آپ نے تو بہت ہی اچھی نعت پڑھی ہے، آپ کی تو کیا ہی بات ہے. اس کو نعت پڑھوائیں، اس کو حمد پڑھوائیں، اس کو اس طریقے سے حمد و نعت کے مقابلوں کے اندر انکریج کریں. پہلے گھر میں کریں، پھر چھوٹے بچوں سے، بڑے بچوں سے. کسی کے بچے سے سٹارٹ کر لیں تاکہ کوئی مائنڈ نہ کرے. کسی کے بچے سے سٹارٹ کرتے کرتے اپنے بچوں میں، اور اس طرح بچوں میں شوق بھی آئے گا، بولنے کا حوصلہ بھی آئے گا، اور آپ کی انکریجمنٹ کے ساتھ بچے اور اچھے مطلب ان با اعتماد بنیں گے. اور بڑے بچوں کے لیے دوسری جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو جس طرح وہ اسکول گوئنگ ہوتے ہیں، آپ ان کو اسپیچ کمپٹیشن میں، ان کو ڈرامہ کلاسز میں، جس طریقے کے اندر بھی جو بھی آپ کا اپنی اپنی ذہنی سطح کے مطابق آپ ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں کہ وہ اسکول کے اندر جو شوز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ پارٹیسپیٹ کریں. کلر ڈے کے اندر انہوں نے پوچھیں بیٹا آج آپ نے کیا کیا. اسی طرح ان کے جو بھی ڈیز ہوتے ہیں ان ڈیز کے مطابق بیٹا قائد ڈے پہ آپ نے کیا کیا، پاکستان ڈے پہ آپ نے کیا کیا، آپ نے یہ کرنا تھا نا، میں آپ کو سکھاتا ہوں. تو پیرنٹس ان کو ٹائم دیں، ان کو سکھائیں کہ بیٹا یہ بات ایسے کرنی ہے، یہ ورڈ ایسے بولنا ہے، یہ جو آپ نے پاکستان کا سانگ پڑھنا ہے اس کو ایسے طریقے سے پڑھنا ہے. تو جب آپ ان چیزوں پہ آئیں گے نا تو بچوں کے اندر اعتماد بھی بڑھے گا اور ایک سکل بھی ڈیولپ ہو جائے گی. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو آپ جس طرح اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں، یا جس طرح کمیونٹی سینٹرز ہوتے ہیں، یا جس طرح ہوتی ہیں کچھ ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ ہوتی ہیں، یا جس طرح کچھ کلبز ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ جس طرح بچوں کے گروپس بنے ہوتے ہیں ان میں آپ ایڈمٹ کروائیں. اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے جمعیت والوں کی ایک بزم پیغام ہے، چھوٹے بچوں کی ہے، 9 سال کے بچوں کی میرا خیال ہے، اس میں ایڈمٹ کروائیں کہ بچے گروپ کا حصہ بنے، ان کو تلاوت کرنی آئے، ان کو ایک حدیث سنا کے اس کا ترجمہ سنانا آ جائے. تو بچہ اسی عمر سے نا وہ گروم کرتا رہے گا. اپنے علاقے میں ڈھونڈنے کہ بزم پیغام کیسے کام کرتی ہے. پیغام رسالہ بھی آتا ہے ان کا، چھوٹے بچوں کو وہ رسالہ بھی پڑھائیں. اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں، پہلے یہی کہ آپ جو ہے نا ان بچوں کو اس گروپس کے اندر ایڈمٹ کروائیں، یا کسی جو ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے جیسے کراٹے کلب ہے، مارشل آرٹس ہے، ان چیزوں میں آپ لے کر جائیں. تو بچہ جب ایک سرکل کے اندر رہے گا، مختلف لوگوں کے ساتھ ملے گا، تو بھی اس کا ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا. آخری چیز یہ ہے کہ جو کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے وہ اسٹڈی کے ساتھ ہوتا ہے، علم کے ساتھ کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. جن چیزوں کے اندر وہ اسٹڈی کر رہا ہے اس میں بھی اس کو تیز کرنے کی کوشش کریں، شارپ کرنے کی کوشش کریں، اور ان کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بہت زیادہ لگائیں، اور ایکسٹرا کریکولر بکس بہت زیادہ پڑھائیں. ادھر ادھر کی بکس پڑھائیں، رسالے پڑھائیں، بچوں کی کہانیاں پڑھائیں، بزم پیغام پڑھائیں، مختلف رسالے آتے ہیں وہ پڑھائیں. تعلیم و تربیت ایک رسالہ ہمارے زمانے میں آتا تھا، نونہال رسالہ آتا تھا، اس طرح کے رسالے وغیرہ ان کو پڑھائیں تو ان کے پاس باتیں کرنے کو بہت زیادہ ہوں. جب وہ 2 لوگوں کو کھڑا ہو کے بات کرتے ہوئے دیکھے
تو اس کے پاس ہی بات کرنے کو کوئی ہو. اگر اس کے پاس بات ہی نہیں ہوگی تو وہ چپ کر کے میمنہ بن کے کھڑا رہے گا اور آپ کہیں گے کہ میرے بچے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. حالانکہ کانفیڈنس نہیں، اس کے اندر نالج کی کمی ہے جس کی وجہ سے اس کا کانفیڈنس کم ہوا ہے. تو آپ بچے کے اندر نالج بھی ڈالیں، اس کو ہر چیز کے بارے میں بتائیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے بچوں کے اندر اور آپ کے بچوں کے اندر بھی ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ جو کانفیڈنس کی کمی ہے یہ بالکل کور اپ ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائے گی، اور بچے ایک بالکل بہترین قسم کے کانفیڈنٹ بچے ہوں گے. کانفیڈنس جو ہوتا ہے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ بچے کا ماں کی گود سے شروع ہو جاتا ہے، وہاں سے اس کو کانفیڈنس ملتا ہے. پیرنٹس جو ہیں جب کانفیڈنس دیتے ہیں تو بچے کے اندر وہ کانفیڈنس جو ہے ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر وہ کانفیڈنس آ کے پبلک کے اندر اس کا باہر سے نکلتا ہے. تو جو بھرو گے وہی باہر نکلے گا. تو مجھے امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عمیر. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.